ناظرین، ہمارا ٹاپک تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جودت، آپ کی سخاوت۔ اس حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ تاریخ کے اوراق میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سائل عربی آپ کے دہلیز نور پر آیا، آپ کے در اقدس پر حاضر ہوا، تھا ضرورت مند، احتیاج مند۔ اس نے آ کے اپنی ضرورت بھی بڑے دلچسپ انداز سے امام کے سامنے رکھی۔ اس نے کاغذ کا ٹکڑا لیا اور 4 مصرے اس نے لکھے اور یہ چٹ امام علی مقام کی طرف بھجوائی۔ مصرے اس نے لکھے کہ لم یبق لی مما یباع بحبۃ فکفاک مظہر حالتی ان مخبری، کہ میرے پاس اتنا بھی کچھ نہیں بچا کہ میں اناج کا ایک دانہ خرید سکوں۔ میں یہ جو سطریں آپ کو لکھ رہا ہوں، میری حالت کی منظر کشی کے لیے یہ سطریں کافی ہونی چاہیے۔ ساتھ اس نے اگلے 2 مصرے لکھے جن کا مفہوم یہ کہ میں نے آج تک اپنی عزت بھی بیچی نہیں، فروخت نہیں کی، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ میری عزت کا خریدار مجھے مل گیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کی دہلیز نور پہ آیا۔ یہاں خریدار کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے ایک آبرو مند شخص، ایک عزت والا شخص، وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہوئے وہ کوئی اپنے آپ کو عزت مند تو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کو وہ مقام آبرو تو نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے خیال میں آپ جیسا بہترین خریدار کوئی اور نہیں ہو سکتا عزت کا، کہ جس کے دروازے پہ آ کے سوال کیا جائے۔ یہ 4 مصرے بھیجنے کے بعد باہر انتظار کرنے لگا۔ خیال تھا کہ امام جلد ہی جواب دے دیں گے، لیکن کچھ ٹائم گزر گیا، اندر سے جواب نہ آیا۔ قدرے جلد بازی میں مبتلا ہوا، اور جلد بازی میں مبتلا ہو کے اس نے پھر کاغذ لیا، قلم لیا اور 4 مصرے لکھ کے بھیجے۔ ویسے ان مصروں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر باشعور آدمی تھا، اور لگتا یہ ہے کہ اس کا شعور ہی اسے امام کے قدموں میں لے آیا۔ یہاں سے یہ بھی سوچا سیکھا سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شعور والا ہو تو شعور ہی اسے امام کے قدموں میں لاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ امام کے قدموں میں وہی پہنچتا ہے جسے رب نے شعور کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اس نے 4 مصرے لکھے اور لکھ کے اس نے دوبارہ بھیجے۔ یہ بھی بڑے دلچسپ مصرے، کہتا ہے ماذا اقول اذا رجعت وقیل لی ماذا اصبت من الجواد المفضل ان قلت اعطانی کذبت وان اقل بخل الجواد بمالہ لم یحسنی۔ ان مصروں کا مفہوم یہ کہ مولا مجھے یہ بتا دیں کہ جب میں واپس جاؤں اور لوگ مجھ سے یہ پوچھیں کہ تم ایک جواد سخی اور صاحب فضیلت شخص کے دروازے پہ گئے تھے تو کیا لے کے واپس پلٹے؟ اب اگر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں بہت کچھ لے کے آیا تو یہ یقیناً جھوٹ ہوگا، اور اگر میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ اس جواد اور سخی نے اپنے مال کے معاملے میں کنجوسی کی تو یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوگی۔ امام پاک نے مصرے پڑھے، مسکرائے، سمجھ گئے کہ یہ جلدی کچھ لینا چاہتا ہے، تو آپ نے 10,000 دینار اسے بھیجے، اور ساتھ آپ نے بھی 4 مصرے لکھ کے بھیجے۔ وہ مصرے آپ کے سامنے عرض کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ میں ورتھ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 10,000 دینار کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب روپے نہیں، اس کا مطلب ڈالرز نہیں، پاؤنڈز نہیں، یوروز نہیں۔ جب ہم نصاب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو 20 دینار ہوں تو وہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 7.5 تولے سونا اگر 2 لاکھ روپے بھی ریٹ ہو تو 15 لاکھ روپے 20 دینار ہوئے، 75 لاکھ روپے 100 دینار، 7.5 کروڑ روپے 1,000 دینار، اور 75 کروڑ روپے یہ بنتے ہیں 10,000 دینار جو امام علی مقام نے لمحے میں اسے عطا فرما دیے۔ اب آئیے، آپ نے یہ 75 کروڑ روپے کی رقم اسے عنایت فرمائی، اور ساتھ آپ نے جو مصرے لکھے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا عاجلتنا فإنک عاجل برنا قلا وإن امحلتنا لم تقللی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جلد بازی کر دی ہماری جودت اور سخاوت کو پرکھنے میں، اور تمہاری جلد بازی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تمہیں تھوڑی خیرات مل رہی ہے، تھوڑی رقم تمہیں مل رہی ہے۔ اگر تم صبر کر لیتے، اگر تم جلد بازی نہ کرتے تو تمہیں یہ رقم تھوڑی نہ ملتی۔ پھر امام پاک نے فرمایا کہ چلو اگلے جو 2 مصرے، فرمایا کہ تم یہ تھوڑی رقم لے لو، تم یہ سمجھنا کہ تم نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں تھا، ہم یہ سمجھیں گے ہم نے کبھی کسی کو کچھ دیا نہیں تھا۔ امام علی مقام کی جودت طبع اور ان کی سخاوت، یا یوں کہہ لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وراثت میں پائی جانے والی یہ صفت اور یہ خوبی، آپ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ 75 کروڑ روپے لمحے میں دیں
اور اس کے باوجود یہ فرمائیں کہ تم یہ سمجھنا تم نے مانگا نہیں، ہم یہ سمجھیں گے ہم نے دیا کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ تیری سوچ کے مطابق خیرات زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہماری شان سخاوت کے سامنے اس 75 کروڑ روپے کی کوئی اہمیت نہیں۔ آخری بات، یہ بات عرض کرنا ضروری ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ 75 کروڑ کی رقم اور کیوں کہا کہ یہ تھوڑی نہیں، تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کا مالک بنا دیا ہو، وہ جنت بانٹنے والے حسین، ان کے سامنے 75 کروڑ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟